السلام علیکم، میں لائف اسٹائل ود سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنی افطار اور ڈنر کی روٹین۔ اور جی بن رہا ہے افطار ڈنر میں یعنی کہ لوبیا چاول بن رہے ہیں، تو میں نے کہا چلے جی میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کر دوں۔ بنانے شروع کر دیے ہیں کیونکہ آج نا میری طبیعت کچھ لگتا ہے گڑبڑ ہے تو 2-3 دن سے، لیکن آج کچھ کام زیادہ خراب لگ رہا ہے، گلا بالکل بند ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے سر میں بہت شدید درد ہے، جسم میں بھی ہے۔ تو میں نے کہا چلے جی آج کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے جلدی جلدی سے میں بچوں کے لیے کھانا بھی بنا لوں اور افطاری بھی آج شارٹ کر دوں، کیونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے، بالکل عجیب سا دل بھی ہو رہا ہے اور دماغ بھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا بچوں کو بھی پسند ہے لوبیا چاول تو بنا لیتی ہوں، اور ہسبینڈ اتنے شوق سے رائس نہیں کھاتے تو ان کو ساتھ جو ہے روٹی بنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں، آخری عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری عبادات کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ہم اس قدر بھی عبادت نہیں کر پائے جو حق تھا رمضان کا، شاید وہ ہم ادا نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے میرے اللہ، تو ہم پہ رحم فرما، بس ہم تجھ سے صرف تیرا رحم مانگتے ہیں۔ جی میرے اللہ کی شان ہے، انشاءاللہ ضرور میرا اللہ آپ کو، مجھے اور سب مومن مسلمانوں کو بخش دیں گے اس بابرکت مہینے کے صدقے میں۔ اور ایک بات آپ سے اور شیئر کرنی تھی کہ آپ سے جانے انجانے میں اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو پلیز اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا اچھے کی امید کرنی چاہیے، کبھی یہ نہ سوچے بندہ نہیں ہے، بندہ جو ہے نا وہ بہت ہی خود غرض ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی غلطی معاف نہیں کرتا، کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے کی ایک توبہ پہ نا، اللہ تعالیٰ وہ ایک مثال ہے دنیاوی مثال کے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ تو پلیز اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے پیاروں میں سلوک اتفاق سے رہیں، اور اپنے لیے آسانیاں کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وقت آپ دیکھیں کتنی جلدی سے جا رہا ہے، اتنے جوان لوگ ہم میں سے اچانک اٹھ کے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ زمانہ گیا جب کوئی بہت عرصہ بیمار رہتا تھا اور گھر میں یا خاندان میں کہتے تھے فلاں سیریس ہے، پھر ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، یا وہ بہت بوڑھے ہیں تو وہ فوت ہو گئے۔ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب اچانک کی موتیں، اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ ہمیشہ ایمان پہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں جی میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی جاری ہیں، اور ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں۔ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا میں نے ٹرائی پوڈ نہیں لگایا کیونکہ اس کے لیے نا پورا ارینج کرنا پڑتا ہے ایک سسٹم، اور اس ٹائم کچن میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی کہ ساتھ کوئی افطاری میں بیٹی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، میں کوکنگ کر رہی ہوں، اور اتنی شیلف پہ جگہ نہیں ہوتی کچن کاؤنٹر پہ کہ میں ساتھ نہ ٹرائی پوڈ لگاؤں، اس لیے میں ایسے ہی ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ سے اپنی شیئرنگ کر دوں، اپنی رمضان کی روٹین، اپنی سحر و افطار آپ سے شیئر کروں، کیونکہ آپ میری فیملی ہیں نا، اس لیے میں آپ سے اپنی ساری روٹین شیئر کرتی ہوں۔ اور ادھر جی سالن بناتے ہی ساتھ ہی میرے فون کے ہسبینڈ تو وہ لے آئے ہیں فروٹ، کیلے لے کے آئے ہیں، اور یہ کیا لائے ہیں دھنیا پودینہ مرچیں میں، ہاں میں نے کل کہا تھا کہ چٹنی کا سامان لے کے آئیے گا، چٹنی ختم ہو گئی ہے جو میں نے بنا کے رکھی تھی، اور یہاں بھی آگے ہیں ایپل، جو چیزیں کم ہوتی ہیں نا پھر میں ساتھ ساتھ منگوا لیتی ہوں، کبھی گٹھی لے آتے ہیں لیکن پھر کوئی چیز پہلے ختم ہو جاتی ہے، کوئی چیز بعد میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ انہیں ساتھ ساتھ بتا دو تو وہ آفس سے آتے ہوئے لے کے آتے ہیں، یہ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے میرے لیے۔ اور مسالہ میرا ہو گیا تھا تیار، تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے لوبیے کو پہلے نا میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اچھے طریقے سے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا اچھا سا بن جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ نا سارے مسالے وغیرہ ڈال کے بھی لوبیے کو بنا لیتے، اس طرح نا بالکل بھی اس پہ وہ نہیں تری نہیں آتی، یعنی کہ آئل وغیرہ نہیں آتا نا، تو اس طرح مجھے بہتر لگتا ہے، آتی تو اس طرح بھی کم ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح نا اس کا کلر ہی چینج ہو کے سالن عجیب وائٹ سا بن جاتا ہے، تو میں اسی طرح بناتی ہوں، میری امی اسی طرح ہی بناتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، تو بس میں بھی انہیں کی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ایسے ہی بناتی ہوں، اور مجھے بھی اسی طرح ہی پسند ہے۔
یہاں کی باتوں ہی باتوں میں اور چھوٹے چھوٹے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے روبیے کو جو ہے نا لوبیے کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے. دراصل میرا دماغ باہر کی طرف تھا، کسی کی باتیں نہیں سن رہی. یہاں پہ نا جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سارے گھر جڑے ہوئے ہیں، فلیٹ نما بنے ہوئے ہیں نا، تو ساتھ والے گھر میں چوکی دار انکل آئے ہیں جو رات کو باہر گلی میں ہوتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں گھروں کا. تو وہ سب سے نا پر پرسن یعنی کہ گھر ہر انسان سے پر پرسن نہیں، ہر گھر سے 200 روپے دیتے ہیں مہینے بعد. تو وہ ساتھ والی جو ہماری نیبر ہے نا وہ نے کہہ رہی ہے کہ باہر تو گیٹ ایک ہے لیکن اللہ کی بندی اندر 6 گھر ہیں، تو سب کے پاس بائک ہیں، سب کا اپنا اپنا سارا نظام ہے. تو مہینے بعد یار 200 روپیہ تو میرے خیال میں کوئی غریب بھی بندہ ہو نا، اگر اس کے دل میں احساس ہوگا تو وہ دے دے گا. تو کہہ رہی ہے نہیں بس ایک ہی بندہ دے گا اور پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے، جبکہ ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہمارے پاس تو جتنے ہو سکے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات پہ ہزاروں خرچ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر 1000 نہیں تو 100 میں تو کسی کی غریب کی مدد کر دینا. ان کا بھی تو یہی آسرا ہے. پوری رات یہ سردیاں رہی ہیں، بارشیں نہیں ہیں، یہ انکل سیٹیاں بجاتے تھے، ہر گلی میں 3 سے 4 دفعہ چکر لگاتے ہیں اور بہت ہی دھیان کرتے ہیں کسی کا گیٹ کھلا ہو، کسی کا بائک لاک نہ ہو، سب کو بتاتے ہیں. تو میرا نا اس ٹائم سارا دھیان ان کی باتوں کی طرف تھا، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا. میں نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. اور یہاں جی اب ہم لوبیے کا ہی جو بوائل ہوا پانی نہیں بچتا وہی ڈال رہی ہوں. اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لوبیے کا. ایکسٹرا ضرورت ہوا تو تھوڑا سا ڈالیں گے، نہ ضرورت ہوا تو میرے خیال میں تو یہی کافی ہوگا اس کے لیے. پھر رمضان ہے، اتنا زیادہ سالن کھایا نہیں جاتا، تو بہت پتلا شوربہ بھی بچے پسند نہیں کرتے نا، چاولوں کے لیے تھوڑا تھک تھک مزہ کرتا ہے. یہاں کی باتوں ہی باتوں میں جتنا آسان لگ رہا ہے، خیر اتنی آسانی سے تو نہیں بنی یہ ویڈیو. ایک ہاتھ سے کام اور ایک ہاتھ سے کیمرہ سنبھالنا. یہاں پہ میں نے لوبیا جو ہے ریڈی کر لیا ہے، بس اب اس کے بوائل آنے کا انتظار ہے. تھوڑا سا یہ پک جائے گا، اسے گارنش کریں گے اور پھر سالن تو ہو گیا ہے اب ہمارا ڈن. دیکھتے ہیں اب اگلا کیا کام کرتی ہوں، پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. اور یہاں جی میں نے برتن نا تھوڑا لگتا ہے آج چھوٹا والا لے لیا ہے، پتیلا. ویسے میں کوکر کو ہی پلٹ کے نا اسی میں ہی سالن بنا لیتی ہوتی ہوں، لیکن آج پتہ نہیں مجھے کیا دورہ پڑا ہے، میں نے کہا چلے پتیلے میں بنا لیتی ہوں. لیکن یہ تھوڑا چھوٹا ہی لگ رہا ہے اس لیے ابل ابل کے ادھر ادھر ٹپک رہا ہے اس لیے آپ اگنور کریں. اور یہاں جی ہمارا ریڈی ہو گیا. اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں دھنیا اور سبز مرچ. نا سبز مرچ مجھے اسٹیج پہ جب ڈالتے ہیں اور ڈھکن لگا دیتے ہیں نا سالن کو، مجھے اتنی کوئی پیاری اس کی خوشبو لگتی ہے. اب اسے ہم زیادہ چھیڑے چھاڑیں گے نہیں، بلکہ کہ چولہا بند کریں گے اور اس پہ لگا دیں گے ڈھکن. سالن ہو گیا ریڈی. اب نیکسٹ جو ہے نا چاول بناتے ہیں یا فروٹ چاٹ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. یہاں پہ جی باری آ گئی ہے فروٹ چاٹ کی، کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ رہتا تھا افطار میں، تو اگر چاول جلدی بوائل کر کے رکھ دوں گی تو پھر ان کا وہ مزہ نہیں رہے گا، کیونکہ گرم ہوئی چیز کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو آپ دم سے فوراً چاول کھائیں. یہاں پہ جی میں نے خود ہی فروٹ چاٹ بنانی شروع کر دی تھی، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہسبینڈ تھکے ہوئے آتے ہیں، تو پھر ان دنوں نا میں نے ذرا فروٹ چاٹ کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی. موسم چینج ہو رہا ہے نا، تو ویسے بھی دل کرتا ہے کہ کھجوریں ایک تو بھر کے فریزر میں لگا دوں 10-15 منٹ پہلے، تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سی مزہ کرتی ہیں. حالانکہ میرا گلا اتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے نا، اور اگر یہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تو پھر مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا جو مزہ آنا ہے نا وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. مجھے کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی. اسی لیے میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں کہ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے تو میں اسے فریج یا فریزر میں رکھ دوں گی تو تھوڑی چل سی ہو جائے گی نا، پھر بہت ہی مزے کی لگتی ہے فروٹ چاٹ. ساتھ ساتھ میں بیٹی سے یہی بات کر رہی تھی، میں نے کہا دیکھو میں نے کیا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ آج ہم صرف ڈنر کریں گے، تو بات آگئی جی فروٹ چاٹ بھی تھوڑی سی بنا لینا. پھر فروٹ چاٹ بنتی ہے، جوس تو لازمی بنتا ہے، کھجور بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی دسترخوان پہ لازمی ہے. اور اینڈ پہ یہ بھی ہوا کہ جی اس طرح کرتے ہیں تھوڑے سے سموسے بھی لے آتے ہیں. تو افطاری تو الحمدللہ سے یعنی کہ انہوں نے پھر بھی کمپلیٹ کر دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ افطار کرنے کے بعد پھر آپ کے پیٹ میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے ڈنر بھی کریں. کھانا کھانا بہت مشکل ہے، ہم نہیں پھر کھاتے، لیکن آج دیکھتے ہیں. میں تو ساتھ ہی دسترخوان پہ رکھ دوں گی تاکہ ساتھ ہی جس نے کھانا ہے کھا لے اور جس نے پھر بعد میں کھانا ہے کھا لے. یہاں جی فروٹ میں نے کٹنگ کر لیے تھے اور ساتھ ہی میں نے اوپر اس کے کھجور بھی کٹنگ کر کے ڈال دی تھی. اور یہاں پہ میں نے مکس کر کے فروٹ چاٹ کو بھی ریڈی کر لیا تھا اور اسے گارنش بھی کر دیا تھا کاجو کے ساتھ، کیونکہ میرے بیٹے آہد کو کاجو والی نا فروٹ چاٹ بے حد پسند ہے. تو بس ماؤں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو چیز بچوں کو پسند ہو وہی بنا لیں. تو میں نے اس کی پسند کی فروٹ چاٹ ریڈی کر لی تھی، کیونکہ وہ بھی سو رہا ہے، اٹھے گا تو بہت خوش ہوگا. تھوڑی دیر روم میں دیکھتی ہوں ادھر کیا ہو رہا ہے، اور دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے یہاں پر.
پتہ چل گیا میں ویڈیو بنا رہی ہوں. شرارتی بچے. بابا کو دے دو فون. جگو دے دو دے دو. اوئے 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 لڑائیاں لڑائیاں. دے دو. نہیں جی اسے ابھی دیکھنی ہے ریلس. نہ 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 مارو میرے بیٹے کو. نہ مارو نہ مارو میرے کاکی کو. ادھر دیکھو جگو. جگو ادھر دیکھو ماما کی طرف. اوہ سونا میرا پیارا بیٹا. اس کی پتہ چلی جلا. پوری لڑائیاں کرے گا آج بابا کے ساتھ. نہ کرو نہ کرو نہ کرو. جی ہسبینڈ پوچھ رہے تھے کیا ہے افطاری میں، تو میں نے بتایا ہے آج افطاری بھی ڈنر ایک ہی چیز ہے. راجما چاول. تو وہ چلے گئے کہتے ہیں نہیں یار میں سموسے لے کے آتا ہوں. بتاؤ پہلے پوچھ رہے تھے کیا لے کے آؤں. یہاں سے نا ہمارے ایریا سے اتنی اچھی کچوریاں نہیں ملتی. وہ ایک خاص جگہ ہے ہم وہاں سے لاتے ہیں. اور اس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا. انشاءاللہ کل منگوائیں گے. تو ساتھ ساتھ جی بس یہی چھوٹے موٹے کام. بیٹی کا اچھا کچوری بھی آئی ہے یار. واہ. اور بیٹی لگی ہوئی تھی وہ کھجوریں وغیرہ پھر رہی تھی. اس میں بادام اور بلائی ڈال کے چٹنی وہ بنا رہی تھی. اب شربت بنائے گی. دیکھیں آج کیا بناتی ہے. وہ کچھ ڈیوٹیاں نا اس کی ہوتی ہیں اور کچھ ڈیوٹیز میں دیتی ہوں. بس مل جل کے ہی سارا کام کرتے ہیں. ہسبینڈ فروٹ چاٹ بنا دیتے تھے لیکن ان دنوں بیچارے اتنے کوئی بزی ہوتے ہیں نا کہ نوبت ہی نہیں آتی ان کی کہ فروٹ چاٹ وہ بنائیں. بس آتے ہیں تھکے ہوئے. پھر میرا دل بالکل نہیں کرتا کہ میں نے کوئی کام کروں. اور یہاں جی سموسے آگے سے چٹنی شٹنی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو چٹنی ہم اپنے گھر کی ہی کھائیں گے. انشاءاللہ اب دسترخوان پہ ملتے ہیں. اور یہاں جی میرا دسترخوان بالکل ریڈی ہو گیا تھا الحمدللہ سے. چاول میں نے بوائل کر لیے تھے. لوبیا کی آپ سے میں نے پوری ریسپی شیئر کر دی ہے. کھجوریں تھی، گھر کی بنی ہوئی چٹنی تھی، فروٹ چاٹ میں نے وہ بھی آپ سے شیئر کی. الحمدللہ سے جی ہر دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا میرا دسترخوان ہمیشہ اسی طرح سجا رہے بھرا رہے. آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں آج کا ولاگ، آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اور جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.